حسن بھائی کی تو کایا پلٹ ہو گئی آج تو، حلیہ بھی بڑا بدل گیا اور موڈ بھی۔ نعیم ذرا پتہ تو لگواؤ، خیر تو ہے، کہیں منگنی شنگنی تو نہیں ہو گئی حسن بھائی کی؟ یہ کپڑے بھی ادھر سے ہی آئے ہوں گے۔ اب جہانگیر ذرا سنجیدہ ہو کر بولا، مجھ سے منگنی شادی کروانے سے تو بہتر ہے کہ لڑکی کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے۔ بھائی کیوں مذاق کرتے ہو؟ حسن نے اس کی سیٹ پر بیٹھ کر کمپیوٹر آن کرتے ہوئے کہا۔ افسوس کنویں عام طور پر دستیاب نہیں ہوتے آج کل، جہانگیر نے افسردگی سے کہا۔ لڑکی کو کوئی اور طریقہ اپنانا پڑے گا آپ سے جان چھڑوانے کے لیے۔ بس بھائی باقی باتیں ختم کرو، آج تو یہ طے ہے کہ حسن اس حلیہ بدل دن کو منانے کے لیے ہمیں لنچ کھلا رہا ہے۔ کیوں حسن؟ مہرین نے اپنا کام ختم کر کے کہا۔ لو پھر بسنت آئی، پھولوں کے رنگ لائی۔ ماں پارا بیگم رباب سے گیت سن رہی تھی اور اس کی آواز کے زیرو بم اور سانس پر کنٹرول دیکھ رہی تھی۔ انہیں اس لڑکی میں وہ خاصیت نظر آ رہی تھی جو ان لوگوں میں ہوتی ہیں جو شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ آج تمہارا تسلسل نہیں ٹوٹا۔ رباب نے گیت ختم کیا تو مہاپارا بیگم نے گلوری منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، یہ بڑی خوشائن بات ہے، ایک بات پلے سے باندھ لو، صبح منہ اندھیرے اٹھ کر وضو نماز کے بعد ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکرانے کے پڑھنے کے بعد ریاض شروع کیا جائے تو آواز کی لوچ اور رسیلے فن میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تم دیکھو جو نغمگی صبح کے اس سہانے وقت پرندوں کی چہچہاہٹ میں ہوتی ہے وہ باقی سارا دن محسوس نہیں ہوتی۔ یہی حال انسان کی آواز کا ہے۔ رباب نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر بڑے غور سے ان کی بات سنی۔ آپ جانیں میڈم میں کیوں صبح صبح آپ کے پاس آتی ہوں؟ اس نے متانت سے کہا، صبح کا یہ منظر جو آپ کی اس حویلی میں نظر آتا ہے اور یہ فضا، پرندوں کی یہ چہچہاہٹ شہر میں کہاں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے۔ آپ ان پرندوں کا اتنا خیال رکھتی ہیں، دانے اور پانی کی سلوریاں اور جو چھت پر پڑی رہتی ہیں کبھی خالی نہیں ہوتی۔ جبھی تو یہ بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا وہ یہاں آ کر کرتے ہیں، شاید ہی شہر میں کہیں اور کرتے ہوں۔ شہر تو جب میں جاؤں اور کہیں ایک دن صبح سے شام تک رہوں تو سوچتی رہتی ہوں خدایا کہیں پرندوں کی آواز سنائی کیوں نہیں دیتی۔ وہ معصوم بیچارے اس شور اور ہنگامے سے ڈر کر معلوم ہوتا ہے کہیں شہر سے باہر نکل جاتے ہیں یا پھر کہیں دبکے رہتے ہیں۔ ماں پارا بیگم نے چھالیا کی ایک اور چٹکی منہ میں ڈالتے ہوئے کہا اور رباب اپنے ارد گرد کے منظر میں کھو گئی۔ جالی دار منڈیروں کی جھڑیوں سے طلوع ہوتے سورج کی کرنیں چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ صحن میں لگے پودوں کو اختری نے ابھی ابھی پانی لگایا تھا، ان کے پتے پانی کے قطرے ٹپکا رہے تھے۔ موتیے کے پودوں کے نیچے اور جوہی کے پودوں تلے کلیوں کا ڈھیر لگا تھا۔ مولسری کے درخت کے نیچے بھی ننھے ننھے پھول بکھرے پڑے تھے۔ کتنا خوبصورت تمدن، اس نے آنکھیں میچ کر سوچا۔ بی بی جی، بی بی جی۔ اسی اثنا میں اسے فتح خان کی آواز آئی جو ماں پارا بیگم کے پرانے ملازم کالے خان کا بیٹا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، وہ کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ وہ والے منشی جی آئے ہیں، وہ جی جو کسی گاؤں سے آتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا، باہر کھڑے ہیں۔ ارے جا کمبخت، ان کو باہر کیوں کھڑا کر کے چھوڑا؟ جلدی جا مہمان خانہ کھول کر انہیں بٹھا۔ ماں پارا بیگم بھی گھبرا کر تخت سے اتر کر اپنی جوتی ڈھونڈنے لگیں۔ ارے اختری، او شمو، جلدی سے کھانے پینے کا اعلیٰ انتظام کرو۔ رباب نے اپنی میڈم کو اتنا گھبراتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک زمانے میں ایک نامور مغنیہ ہوا کرتی تھی ماں پارا بیگم۔ اس روز جامعہ نے موسیقی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کرن کو بتایا۔ گو وہ اتنی ناموری حاصل نہ کر سکیں جو ان کے دور کی دوسری گلوکاراؤں کو حاصل ہوئی، مگر قدرت نے ان کو کمال کی آواز عطا کر رکھی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا جامعہ؟ کرن نے چائے کا مگ ایک ہاتھ سے دوسرے میں منتقل کرتے ہوئے کہا، قدرت نے کمال کی آواز بھی عطا کی اور لوگوں نے ان کو سنا بھی، مگر وہ ناموری حاصل نہ کر پائیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا بھتیجی کہ اس زمانے میں آج کل کی طرح اپنا پیسہ لگا کر شہرت حاصل کرنے کا رواج نہیں تھا۔ جن لوگوں کو خدا نے حقیقت میں ہنر عطا کر رکھا تھا ان کو اتنی ہی وزاداری بھی عطا کر دی تھی۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ شہرت حاصل کرنے کی خاطر میرے تیرے کی خوشامدیوں، چاپلوسیوں اور شہرت عطا کرنے والوں کے سامنے بچ بچ جانے کو اپنی توہین سمجھتے تھے۔ ماں پارا بیگم بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھی۔ ان کی وزاداری لکھنؤ اور دلی کی تہذیب کا حسین امتزاج تھی۔ اچھے خاصے نامور گائک گھرانے سے تعلق تھا ان کا۔ ان کی والدہ شہ پارا بیگم اور نانی جہاں آرا بیگم بھی اپنے اپنے ادوار کی مشہور گلوکارائیں رہ چکی تھی۔ آپ نے ان کے گانے سنے؟ کرن نے اس نئی اطلاع میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔
جب ہم بہت چھوٹے تھے تو ہمارے ایک ماموں جان جو موسیقی کے بڑے دل دادا تھے، ان کے پاس بڑا گراموفون ہوا کرتا تھا، وہ جس پر کالے توے جیسے ریکارڈ چلتے تھے۔ چا میاں نے کہا۔ وہی جو سوئے رکھنے پر گھومتے تھے؟ کرن نے کہا۔ بالکل بالکل، چا میاں ہنسے۔ ان میں سے اکثر ریکارڈ شہپارہ بیگم کی غزل گائیکی کی کلیکشن ہوا کرتے تھے۔ ماموں جان سنا کرتے تھے، ہم بھی بڑے اشتیاق سے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، بلکہ مجھے یاد ہے میں تو گھومتے ہوئے ریکارڈ کے ساتھ بھاگتے بھاگتے اس پر پرنٹ ہوئے گیتوں اور غزلوں کی فہرستیں اور گلوکاراؤں کے نام پڑھا کرتا تھا۔ بڑا مزہ آتا تھا مجھے اس ایکٹیویٹی میں۔ چا میاں اپنے بچپن میں جا کھوئے۔ اور جہاں آرا بیگم کے توے آپ نے نہیں سنے؟ یہ سوال عمیر بھائی نے کیا تھا، جو اپنا چائے کا کپ لیے نہ جانے کب ادھر آ کر بیٹھے تھے اور یہ باتیں سن رہے تھے۔ جہاں آرا بیگم کو گلے کا کینسر ہو گیا تھا، سنا تھا کہ ایک روز اچھی بھلی کوئی میوزک کانفرنس اٹینڈ کر کے سوئیں، صبح اٹھیں اور حسب معمول ریاض کرنے لگیں تو عجیب پھسپھسی آواز گلے سے نکلی۔ سوچا شاید گلا خراب ہو گیا ہے، بتیرے علاج کروائے مگر مرض بڑھتا گیا۔ آواز جانو بالکل گم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس زمانے میں چھپنے والے اکا دکا رسائل میں یہ خبر نمایاں انداز میں شائع ہوئی تھی۔ ہمارے شوقین مزاج ماموں نے ایسی خبروں کی بڑی کلیکشن سنبھال کر رکھی ہوتی تھی، ان کو فائلز میں لگاتے تھے۔ یہ جہاں آرا بیگم والی خبریں بھی ہماری پیدائش سے پہلے کی تھیں۔ اپنی چچی سے پوچھنا، کہیں شاید پڑی ہوں وہ فائلز، اور توے بھی جو ماموں جان اپنے ترکے میں مجھے عطا کر کے گئے تھے۔ ان کی نشانیاں سمجھ کر ایک عرصے تک میں نے بڑی سنبھال کر رکھیں، مگر اس حادثے کے بعد مجھے بھی کچھ خبر نہیں کہ وہ ساری چیزیں کہاں گئی۔ چا میاں، کرن کو اس گفتگو میں اپنے لیے امید کی کوئی کرن نظر آ رہی تھی، سو اپنی جگہ سے اٹھ کر عین چا میاں کے قدموں میں فلور کشن پر آ بیٹھی۔ تینوں گلوکارائیں پاکستانی تھیں کیا؟ ارے کرن فاطمہ، کیا اہم کانہ سوال کیا تم نے؟ عمیر بھائی نے حسب معمول اس کا مذاق اڑایا۔ بتا تو رہے ہیں چا میاں، لکھنؤ اور دلی کی تہذیب کے بارے میں، پھر یہ لوگ پاکستانی کیسے ہوئیں؟ ماں پارا بیگم تو پاکستان ریڈیو پر ہی گایا کرتی تھیں، امی اور چچی جان بھی اپنے کام ختم کر کے ادھر ہی آ گئی تھیں اور اس گفتگو میں حصہ لینے لگی تھی۔ اس کی ماں اور نانی کا پتہ نہیں، یہ بات کرن کی امی نے کہی تھی۔ وہ کیا گایا کرتی تھیں بھابھی؟ چچی جان نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ تیری یاد ستائے تو جب جب خواب میں آئے میرے ساجن پیارے۔ نہیں، یہ ماں پارا بیگم نے نہیں گایا تھا، یہ شہ پارا کی گائیکی تھی۔ چا میاں نے تصحیح کی۔ ماں پارا بیگم غالب اور فیض کو گایا کرتی تھیں، کبھی کبھی سودا اور میر کا کلام بھی گاتی تھیں، گیت بھی گاتی تھی، میرا جی کی ٹھمری کی بھی ماہر تھیں۔ اور ان کی نانی جان کے متعلق کچھ نہیں بتا رہے آپ؟ کرن نے بے چینی سے کہا۔ لو بھائی، اس کی سوئی اب نانی جان پر اٹک گئی۔ عمیر بھائی نے اٹھتے ہوئے کہا، میں ذرا مارکیٹ تک جا رہا ہوں، کسی کو کچھ منگوانا ہو تو بتائے۔ آپ سی ڈیز کی دکان سے پتہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے ماہ پارا کی غزلوں گیتوں کی کوئی سی سی ڈی مل جائے۔ کرن کو فوراً ہی نہیں سوچی۔ لو، عمیر بھائی نے مذاق اڑانے کے سے انداز میں کہا، وہ محترمہ اپنے زمانے میں اتنی مشہور نہیں تھی تو اب ان کی کون سی ڈی بنائے گا؟ چیک کر لینے میں کیا حرج ہے، آپ پتہ تو کیجیے گا۔ کرن نے اصرار کیا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لوں گا۔ عمیر بھائی سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ چا میاں، کرن نے پھر اسی لائن پر سوچتے ہوئے کہا، یہ جو خاتون ہیں ماہ پارا بیگم، ان کا تعلق اس بازار سے تو نہیں تھا جہاں سے اکثر اس زمانے کی مشہور گلوکارائیں برآمد ہوا کرتی تھیں؟ اس کے بارے میں تو میں کچھ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی نانی کے بیک گراؤنڈ کا کچھ علم نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ماہ پارا بیگم نے جن دنوں گلوکاری کا آغاز کیا تھا اس وقت اس کی سرپرست مہرو جان تھی، جو یقیناً اس بازار کی پروڈکٹ تھی، گو وہ بھی خوب ہی آواز رکھتی تھی۔ مہرو جان کا گانا سننے تو آپ جناب بھی ہم اپنے دوستوں کے کشاں کشاں جایا کرتے تھے ریڈیو پاکستان کی محفل موسیقی میں، چچی جان نے یاد دلایا۔ اور اکثر ہماری، یعنی میری اور تمہاری، ان چچی جان کی آپ کی لڑائیوں کی وجہ بھی یہی مہرو جان کی محافل موسیقی بنا کرتی تھی۔ کیوں بھابھی جان، یاد ہے آپ کو؟ چچا میاں ہنستے ہوئے بولے۔ بہت اچھی طرح یاد ہے، امی نے افسردگی سے کہا۔ تمہارے بھائی جان، اللہ جنت نصیب کرے، صبح دفتر کے لیے تیار ہوتے ہوئے ریڈیو آن کر کے چھوڑتے تھے۔ اکثر ناشتہ تیار کرتے انہی ماں پارا بیگم کی وہ غزل سننے کو ملتی تھی، بوئے گل نالائے دل دودے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ پھر رات گئے تک صاحب کی زبان پر یہی شعر چڑھتا رہتا تھا، گنگنائے ہی چلے جاتے تھے۔ میں کہتی آخر یہ منحوس ہے کون جو سب کو پریشان کیے رکھتی ہے ہی کیوں، کہاں رکھتا بھی تو ہو سکتا ہے۔
میں کہتی یہ رکھتی ہی ہے، کیونکہ ایک مرزا غالب کو اور دوسرے ان کے سب مداحین کو پریشان کوئی خاتون ہی کر سکتی ہے، مرد نہیں۔ امیزنگ، کرن نے امی کی بات سن کر کہا۔ اس ملک کی تاریخ کا ایک اتنا دلچسپ باب آپ سب کے سینوں میں دفن ہے اور مجھے علم ہی نہیں۔ چامیاں، اس نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے کہا، جھاڑیے کل ہی پورے گھر کو۔ میں اس خاندان موسیقی پر اچھی طرح ریسرچ کرنے کے بعد ایک آفت قسم کا سلسلہ مضامین لکھنا چاہوں گی۔ تاریخ کی گرد میں اٹے ان لوگوں پر اگر وہ موسیقی کے اسرار و رموز سے اتنی اچھی واقفیت رکھنے والے لوگ تھے تو پھر اپنے دور کی بات ان کی سردردی تھی، ہم کیوں ان کو گمنامی میں رہنے دیں؟ آئیڈیا برا نہیں، چامیاں کے چہرے پر بھی مسرت جھلکی۔ اچھا خاصا مواد مل سکتا ہے اس موضوع پر، تو پھر شروع کرتے ہیں اس پر کام۔ آن لوکر کو آخرکار ایک اچھوتا موضوع مل ہی جائے گا جو نہ کاپی ہوگا نہ سر کا، بلکہ انتہائی اوریجنل چیز ہوگی، کرن نے جوش میں آتے ہوئے کہا۔ وہ اس نئے خیال پر بہت خوش تھی اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے آن لوکر کا مستقبل چمکتا نظر آ رہا تھا۔ سمیہ سلطانہ جوں جوں کالج کی زندگی میں مزید کھب رہی تھی، اس کے خیالات اور نظریات میں بھی نکھار آتا جا رہا تھا۔ اپنے پرانے محلے کا ماحول اسے برا لگنے لگا تھا۔ اپنا نو تعمیر شدہ گھر جو پرانے گھر کو گرا کر دوبارہ جدید خطوط پر بنایا گیا تھا، اس کا ڈیزائن اسے زہر لگنے لگا تھا۔ کم رقبے پر بنا گھر منزل در منزل اونچا ہی اونچا، ماتھے پر آرائشی ٹانگیں اور ابرک جیسی چمک ڈال کر تیار شدہ روغن سے آراستہ تھا۔ میرون ٹائلوں کے بیچوں بیچ کالے ٹائلز پر سنہرے رنگ میں ماشاءاللہ اور ھذا من فضل ربی کے الفاظ بھی جڑوائے گئے تھے۔ وہ گھر اس گلی کا سب سے نیا اور اچھا گھر تو بن گیا تھا، مگر سمیہ سلطانہ صرف ابتدائی چند ماہ ہی اس کی آرائش و زیبائش پر پرجوش ہو سکی تھی۔ پھر اس کی نظریں کالج کے راستے میں آنے والے گھروں اور اپنی دوستوں کی کوٹھیوں پر پڑنے لگیں۔ کھلا اور اچھا ماحول ملے تو انسان کی سوچ اور گفتگو بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ وہ سوچنے لگی، یہ کہاں کہ اس محلے میں جہاں سب ماجے گامے نتھو خیرے رہتے ہوں، اس میں نیا گھر بنا لیا جائے اور گھر کا ماحول وہی کا وہی رہے۔ شکر کرنا چاہیے سمیہ سلطانہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی چھت عطا کی ہے، کرائے کے گھروں سے بچایا ہوا ہے، مرضی کا کھاتے ہیں، مرضی کا پہنتے ہیں، کسی کی محتاجی نہیں ہے، چین کی نیند سوتے ہیں۔ اس کی امی نے کئی بار آہستہ آواز میں اسے سمجھایا تھا۔ امی کو ڈر تھا کہ اس کی بھابیاں اس کے نادر خیالات نہ سن لیں۔ آپ کے لیے تو یہی کافی ہے، سمیہ ناک چڑھا کر کہتی، کیونکہ آپ کی دنیا بھی یہاں تک ہی محدود ہے۔ یہاں سے نکلیں تو ایک بیٹی کے گھر مستی گیٹ چلی گئیں، وہاں سے نکلی تو دوسری کے گھر موچی دروازے چلی گئیں، بہو لائیں تو وہ بھی یہیں سے، بھائی دیور نندے سارے کے سارے انہی محلوں کے مکین۔ آپ کو ان باہر بڑے علاقوں ان کی رہائش گاہوں کی کیا خبر؟ شاید تو ٹھیک کہتی ہے، اس کی اماں نے اس کے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اپنی کم علمی کا کھلے دل سے اعتراف کر لیا، پر اب یہ تو مجبوری ہے، ابا تمہارے دائمی مریض ہیں، عمر بھر کی کمائی یہ چند مرلوں کا مکان ہے، اس میں بھی 3 تمہارے بھائی حصے دار ہیں، اس کو بیچیں اور نیا گھر بنانے کا سوچیں تو سوچیں کیسے؟ بھائی سارے اپنی کمائی کماتے ہیں، انہیں کہیں کہ اپنا کمائیں اور اپنے لیے ٹھکانے خود بنائیں، اس گھر کو اپنے اور ابا کے لیے رکھیں۔ سمیہ نے اپنے تئیں بڑا آسان سا حل پیش کیا۔ شاباش ہے، اماں نے خفا ہو کر کہا، صدیوں کا دستور ہے، زمانے کے وارث بیٹے، ہم اس دستور سے بغاوت کر لیں؟ واہ بیٹی واہ، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ دوسرے، یہ گھر کیا صدا سے ایسا تھا؟ ابا تمہارے بمشکل دیواریں کھڑی کر کے 4 کمرے ہی ڈال سکے تھے، یہ سارے رنگ و روغن، چپس والے پکے فرش، یہ آرائشی بتیاں اور رنگ برنگے پنکھے، سجاوٹ کا سارا سامان تمہارے باپ نے تو نہیں بنایا، اس پر تیرے بھائیوں کی کمائیاں لگی ہوئی ہیں، اور اب بھی جو ہم کھاتے پیتے ہیں نا اور دوسری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اس کے سمیت تمہاری تعلیم، تو یہ سب تمہارے بھائیوں کی محنت کا نتیجہ ہی ہے۔ باپ پر ہی رہتی تو یہ عیاشیاں اور مزے کہاں سے لوٹتی؟ بس آپ اپنے بیٹے اور بہوؤں کی تعریفیں کر لیں، آپ کو تو موقع ملنا چاہیے، سمیہ نے منہ پھلا کر کہا۔ تعریفیں نہ کروں تو اور کیا کروں، اماں نے سرد آہ بھری، اب جتنی زندگی ہماری لکھی ہے ان بیٹوں کے سر پر ہی تو گزرنی ہے، ابھی تو بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑے کام پڑے ہیں، تیری پڑھائی لکھائی ختم ہو تو بھائی تیرا گھر بسانے کی فکر کریں، تجھے اچھی جگہ پر اچھے طریقے سے بیانے کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے، چھوٹے والے کی شادی کا کام وہ اکیلا تو کر نہیں سکے گا، بڑے دونوں کی مدد کی ضرورت تب بھی پڑے گی۔ میں تو یہی دعا کر سکتی ہوں اب
کہ اللہ تجھے ایسا بر نصیب کرے کہ تیری قسمت کھل جائے، تجھے بڑے علاقوں کی کوٹھیاں نصیب ہوں، کمانے والا شوہر ملے جس کے پاس بڑا گھر بار اور بڑی سی گاڑی ہو، تجھے شہزادیوں کی طرح رکھے، اللہ سونا تجھے کل جہاں کی نعمتیں عطا کرے۔ انہوں نے چادر پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا مانگی۔ میری پڑھائی جلد ختم ہونے والی نہیں ہے، میں نے کہا تھا نا کہ میں ایم اے کروں گی اور اس کے بعد نوکری بھی کروں گی، میں خود کماؤں گی اور اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈ لوں گی۔ آپ مجھے کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہونے والے خواب نہ دکھائیں، جیسے عمدہ گھر آپ نے بڑی 2 بیٹیوں کے لیے ڈھونڈ لیے تھے ویسا ہی میرے لیے بھی تلاش کر لیں گی۔ مجھے ایسی راشن کی زندگی اور راشن کی خوشیاں نہیں چاہیے، میں اپنا راستہ خود بنا لوں گی۔ سمیہ نے تنک کر جواب دیا۔ اس کی اماں اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں۔ نوکری کرے گی تو؟ تیرے بھائی اماں بابا سمیت گھر سے نکال باہر کریں گے تجھے، ایسا سوچیو بھی نہ، انہوں نے تنبیہ کی۔ تو نکال دیں، بڑا احسان کر رہے ہیں آپ دونوں پر۔ ابا بیچارے ڈیوڑی میں پڑے رہتے ہیں، دن رات بہویں سارا دن کسی نہ کسی کام سے بھگائے رکھتی ہیں۔ ابا جی دہی لا دیں، ابا جی سبزی لا دیں، ابا جی تندور سے نان تو پکڑ لائیں، ابا جی رکشے پر بٹھا دیں، اور آپ کی کیا اوقات ہے خوب جانتی ہوں۔ کپڑے سارے ٹبر کے دھوئیں آپ، سبزی بنائیں آپ، صفائی والی کے پیچھے پیچھے وائپر پکڑ کر پھریں آپ، سارا سارا دن ان کے کپڑوں سے میچنگ دھاگے، لیسیں، فیتے، بٹن ڈھونڈنے کے لیے خار ہوں آپ۔ یہ آپ دونوں میاں بیوی پر احسان کر رہے ہیں بیٹے آپ کے، جو میرے نوکری کرنے پر میرے ساتھ آپ کی ذمہ داریاں پوری کر لوں گی۔ اماں بیچاری سمیہ کے منہ سے یہ زہر نکلتا دیکھ کر ششدر رہ گئیں۔ یہ وہ بہن بول رہی تھی جس کو بھائیوں نے ہتھیلی کا پھپولا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ان کی بیویوں کی مجال نہیں تھی اس کے سامنے چون چرا کر جائیں۔ مہینے کے مہینے تینوں بھائی سمیہ کا جیب خرچ گھر کے کل خرچے کے علاوہ دیتے تھے۔ آگے پیچھے بھی وہ اپنی مختلف ضرورتوں کے لیے مانگتی ہی رہتی تھی اور وہ تینوں ہنس کر اس کے مانگنے سے دگنا دے دیتے تھے۔ ایسی محبت اور چاؤ چونچلے وہ اپنی بیویوں اور اولادوں کے بھی نہیں کرتے تھے۔ گرمی سردی ہر موسم میں سمیہ کے لیے کئی کئی جوڑے آنے لازمی تھے، چاہے کوئی اور گھر میں بنائے نہ بنائے۔ اس کے جوتے، اس کی جیولری، چوڑیاں، کلپس، ایک ایک چیز کپڑوں سے میچنگ کرتی تھی، پھر بھی وہ انہی بھائیوں سے بغاوت کو سوچے بیٹھی تھی۔ دیکھ سمیہ، تیرے بھائیوں جیسے ہیروں کی تو لوگ دعا کرتے ہیں، تجھے تو بھائی چھپر چھاؤں بن کر دکھا رہے ہیں۔ ان کی لمبی عمر اور صحت کی دعا کیا کر بے وقوف، انہی بھائیوں کے سر پر تیری ساری بادشاہی قائم ہے۔ انہوں نے رسان سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر سمیہ کے دماغ پر ان کے سمجھانے کا کچھ اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ رباب مراد اس کی کلاس فیلو اور بہترین دوست تھی۔ جب اس نے سمیہ کو بتایا کہ اسے گلوکاری کا شوق تھا اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ باقاعدہ تربیت بھی لے رہی تھی، تو وہ اس کی قسمت پر رشک کیے بغیر نہ رہ سکی۔ تمہارے امی ابو اور بھائیوں نے تمہیں تربیت حاصل کرنے کی اجازت دے دی؟ اس نے رباب سے پوچھا۔ تو اور کیا، میں ان سے چوری چھپے جاتی ہوں، رباب برا مان کر بولی۔ میرے امی ابو کو میرے شوق کے متعلق علم ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں اس میدان میں نام بناؤں۔ جن سے میں تربیت حاصل کر رہی ہوں وہ تو آسانی سے کسی کو سکھانے پر تیار ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو میرے دادا ابو ان کے پرانے شناسہ تھے، جب ابو نے جا کر ان کو دادا ابو کا حوالہ دیا تو وہ مجھے سکھانے پر تیار ہو گئیں۔ ویسے سکھانے سے پہلے انہوں نے میرا باقاعدہ ٹیسٹ لیا تھا، آیا میرے گلے میں سر موجود ہے کہ نہیں۔ ہائے، سمیہ کو اس تصویر پر ہی رشک آ رہا تھا کہ رباب کو ایسی آزادی میسر تھی۔ تمہیں تو بڑا مزہ آتا ہوگا۔ تو اور کیا، رباب فخر سے بولی۔ میں تو ایک ٹی وی چینل کے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں بھی شرکت کرنے والی تھی، وہ تو میڈم نے مجھے روک دیا کہ ابھی تمہاری تیاری مکمل نہیں، کچھ عرصہ مزید سیکھ لو پھر جانا۔ ٹی وی چینل؟ میڈم تیاری؟ سمیہ کے لیے تو یہ الفاظ ہی بڑے پرکشش تھے۔ تم روزانہ جاتی ہو سیکھنے؟ ویسے یہ میڈم ہیں کون؟ اس نے پوچھا۔ ہاں میں روزانہ جاتی ہوں، صبح سویرے میڈم کا کہنا ہے کہ صبح کا وقت ریاض کے لیے بہترین ہوتا ہے، جو اس وقت ریاض کرتا ہے اس کی آواز میں ایک خاص قسم کا نکھار آ جاتا ہے، اور یہ جو میڈم ہے نا، یہ ہیں تو بڑے سر والی، مگر بہت زیادہ لوگ ان کا نام نہیں جانتے۔ سنا ہے کہ اپنے وقت میں بڑی مشہور تھیں، ماہ پارا بیگم نام ہے ان کا۔ رباب، سمیہ کو خیال آیا، تم کسی دن مجھے بھی لے چلو وہاں، اس اکیڈمی میں۔ ویسے میرے گھر سے تو بہت دور ہے تمہارا گھر، اقبال ٹاؤن میں ہے، اگر میں کسی طرح پہنچ جاؤں صبح صبح تو۔ ارے پگلی، اکیڈمی نہیں ہے ان کی، رباب ہنس کر بولی، اور میرے گھر کے قریب تھوڑی رہتی ہیں وہ،
ان کی حویلی تو ادھر تمہاری طرف ہی ہے، پرانے شہر میں۔ کبھی تو تم وہ حویلی دیکھ لو تو حیران رہ جاؤ، وہاں جا کر تو ایسا لگتا ہے جیسے انسان کسی پرانے زمانے میں چلا گیا ہو۔ ایک سے ایک نامور شخصیت آتی ہے ان سے ملنے کے لیے۔ جب میں شام کو جاتی تھی نا، اس وقت میں نے بڑے لوگوں کو وہاں دیکھا تھا، ٹی وی کے اداکار، پروڈیوسر، شاعر، ادیب، بڑا مزہ آتا تھا۔ اب میڈم نے صبح آنے کے لیے کہہ دیا تو اب صبح کے ٹائم تو کوئی کم ہی نظر آتا ہے۔ سمیہ کے دل میں ہلچل مچ گئی یہ ساری باتیں سن کر، اور وہ بضد ہو گئی کہ کسی روز رباب اسے اپنے ساتھ ماں پارا بیگم کے پاس لے چلے۔ یہ سن کر کہ وہ ادھر ہی کہیں رہتی تھی، وہ اور بھی ایکسائٹڈ ہو گئی، یعنی صبح صبح کہیں جانے کے لیے بہانے بھی نہیں بنانے پڑیں گے۔ کہہ دوں گی اماں اور بھائیوں سے کہ اکیڈمی والے سر نے کہا ہے کہ امتحان کے پیش نظر صبح کالج جانے سے پہلے بھی کبھی کبھی 1 گھنٹے کی کلاس ہوا کرے گی۔ اس نے فوراً ہی اپنے دل میں بہانہ بھی گھڑ لیا اور رباب سے وعدہ لے کر ہی ٹلی کہ وہ اسے اپنے ساتھ کسی روز لے چلے گی۔